بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ګران کتونکو زه اشفاق بنګش یو ځل بیا تاسو خپل پروګرام کپټل ډایره کې هر کله ما نن ګران کتونکو تاسو ګورئ یو طرف ته به سبزي وي، بل طرف ته به فروټ وي، بل طرف ته دلته د خریدارۍ یو غټ مرکز اسلام آباد کې چې ډېر زیات پکې رش وي، ځکه دوی کې ورځې هم زیاتې کړې شوي دي. اوس هغه اتوار بازار ورته اوس نشي ویلی، اوس ولی چې منګل ورځ باندې هم لګي، جمعې په ورځ هم لګي، او وجه دا ده چې دلته ډېر رش وي. خو تاسو ته به د اتوار بازار د اسلام آباد ټولو نه لوی مرکز د سبزۍ منډۍ، د سبزۍ د فروټ او دغه نه علاوه دلته اوس جمع دی خریداري، لکه د بنینونو، سویټرو، بوټانو، هر یو څیز پورې دلته کې راځي. او مخکې به خلکو ورته کباړ وی، خو اوس ورته انټرنیشنل هغه ویلی شي چې ولې غټ غټ خلک هم دې طرف ته مخ کوي چې برانډډ څیزونه دلته ښه میلاویږي. او ګرانه حالات باندې ورځو او دې حالاتو باندې هم ورځو چې دلته خلک موجوده حالاتو کې یو طرف ته سیاسي بحران دی، بل طرف ته ګورو چې معاشي بحران څومره دی او خلک خریدارۍ څنګه کوي. حکومت خو دعوې غټې غټې کوي چې مهنګۍ کې کمی راغلي ده او خلکو خرید و فروخت زیات شوی دی، خو موږ به ګورو چې دې طرف ته خلک چې کم راځي هغو خرید و فروخت او موجوده حالاتو باندې څه وایي او موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کب سے ادھر اتوار بازار میں ادھر آپ یہ وہ لگا رہے ہیں؟ ہم بڑے عرصے سے لگا رہے ہیں. تو یہاں پہ اب پہلے ایک دن تھا، پھر 2 دن ہو گئے، ابھی 3 دن ہے. ابھی 3 دن ہے، جمعہ منگل اتوار 3 دن ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوا؟ جی اچھا ہوا ہے، بہتری ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے جو جس طرح اتوار بازار تھا اس میں وہ تھا کہ ابھی اس موجودہ دور میں آپ لوگوں کا گزارا اچھا ہو؟ نہیں پتہ کہ ابھی مہنگائی ہو گئی ہے، ہر بندہ جو ہے نا ایک لمٹ سے چلتا ہے. پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے چلو جی لے جاؤ، سبزی اچھی مل رہی ہے، سستی مل رہی ہے، زیادہ لے جاؤ. لیکن اب اگر سستی مل رہی ہے تو وہ لمٹ سے آگے کراس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہے، یہاں پہ ہر بندہ نوکری پیشہ ہے تو وہ اپنی لمٹ کراس نہیں کرتا ہے کسی بھی صورت. اس وجہ سے آپ پہ رش کم ہے؟ جی اسی وجہ سے ہم پہ رش کم ہے. جو کوئی آئے گا بس ایک گٹھی پالک کی دے دیں. پہلے لوگ 3 لے کے جاتے تھے، ابھی ایک لے کے جا رہے ہیں. چلیں جی اس میں کوئی دال آلو ڈال کے گزارا کر لیں گے. آپ کا بھی مطلب اس میں کافی نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو وہ ہے وہ اس طرح چلتا ہے، گزارا چلتا ہے؟ ظاہری بات ہے، ہمارا جو ہے نا اصل میں گاڑیوں کا کرایہ بہت پڑ رہا ہے. اب گاڑیوں والے پہلے اگر گاڑی ہماری جو ہے نا منڈی سے آتی تھی 500 کی، آج کل وہ 1500 روپے کی آ رہی ہے. ان کو اگر کچھ کہیں وہ کہیں بھائی ڈیزل تو مہنگا ہے، ہماری آگے سبزی بکے نہ بکے وہ کرایہ تو ہم نے دینا ہی دینا. اس وجہ سے ہم پہ یہ لوڈ کافی پڑ جاتا ہے. حکومت تو دعوے کر رہے ہیں کہ معیشت میں کافی بہتری آئی ہے اور خرید و فروخت میں عوام میں استقامت ہے کہ ابھی نہیں استطاعت نہیں ہے، سب میں نہیں ہے. میڈیم لوگوں کا جو ہے نا اس میں استطاعت نہیں ہے، یا جو میڈیم سے نیچے والے لوگ ہیں وہ بھی نہیں خرید سکتے. آئیے آپ اس بازار کو آنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ وجہ اس میں یہ ہے کہ مطلب کافی چیزیں ایک ہی جگہ سے مل جاتی ہیں، اس لیے مطلب مہنگائی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ نہیں، مہنگائی میں کوئی فرق وہ نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے لوگ زیادہ آتے ہیں کہ یہاں سستا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. صرف چیزیں ایک جگہ ساتھ ملتی ایک جگہ سے صاف ستھری چیزیں مل جاتی، کوالٹی والی مل جاتی، بس یہی فرق ہے. یہی فرق ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں ادھر چکلالہ سے آیا ہوں. بس تھوڑی بالی ہے، تھلے آ گئی ہے. آپ بھی ادھر خرید و فروخت کے لیے آئے ہیں؟ جی یہ اپنا لئی ہے، آلو پیاز لینے، ٹماٹر لینے. تو یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ یہاں سستا ملتا ہے. ادھر گھر بھی نزدیک ہے نا، اے پشور مڑ جینے 3 میں سے. کہ حکومت کے دعووں کو آپ کیا کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، اب مہنگائی بڑھ گئی ہے کیا؟ آٹا مہنگا ہے، چاول مہنگے نے، تیل مہنگا، یہ چیزیں تو اللہ کی سستیاں ہو گئی. جی کریں تم کو دیزی سر بل ملګری ملاو شو دینا به تاسو کو ګور ډیر غټ لیست چمبر وړه دلته په دې حواله تاسو کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ورودار ته وای چې اتوار بازار ته یاده هم کې اتوار بازار اوس نن منګل ورځ ده، اوس 3 ورځې شو. دلته ولې خلک راځي؟ دلته تاسو ولې راځي؟ نو دلته ولې کېږو؟ یو خو لکه د عام مارکیټ هغه کې کنه ریټ لغونه متدز نه کم ملاويږي. ٹھیک ده، او مناسب ده، صحیح متخم ملاو شي. ٹھیک شه و کوم د مده غریلو غاده خراجات وغیرہ کوم حساب کتاب دا ام یعنی دې ته یو خو شی په ځای پراته وي بل ګرځېدنې ور پسې او بل دلته یو شی تا ته ملاوي تازه فرش ملاويږي. بالکل مو مطلب
بل دی وخت کې لکه اوس دا خلک ویل شراب مهنګي کم شوي دا خلک اوس شوي دي حالات شوي نو ته چې دا لیست یا کور خپل تنخواه کې گزاره کولی شي نو کوم مطلب لغونه سیلری پیکیج خدا نو هو گزاره کیږي ډیرو خو کم ده کنه یا پرایویټ کم جی کوم د 20-25 هزار ول دی او ته ډیر مشکل ده ډیر مشکلات دي غریبانو ته و نور بس مهنګي خپل خپويږي مهنګي غاشتا ده زور شتا ده مهنګي ولا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورو خیر دی جی. تاسو هم خریداری ته راغلي؟ نظم د سټال دی دکان دی. ها دکان مې دی نو څه غاڼې چې دلته مهنګي اوس خلک زیات اوس خورش نن کم دی وجه څه او خلک خریدار فرید ما شانتی دی کا نه بدل شوی دی. یاره خریداری درې ورځې بازار دلته لګي منګل جمعه لګ بازار نارملی اتوار په ورځ سکول چټی نی نو کسان ډیر راځي اتوار په ورځ خریداری صحیح و دې ورځو کې نارملی. د اتوار بازار خلک ولې دوره مخه کوي دی بازار څه وجه ده؟ بس دلته برانډ څه ملاویږي دی وجه خلک راځي کنه لوکل سیز نه ملاویږي. صحیح جی. او بلدار ته وایي چې لکه دا تاسو درې ورځې چې اوکې نو درې ورځې گزاره مې کیږي بیا؟ بس الحمدلله. نور ورځې فارغه وای؟ نه فارغه نه نور ورځو کې بازارونو لکه رزو کله په ریړو باندې مال لګو نو گزارا کی یا ملکہ چھٹی نہ کرو. السلام علیکم. علیہ السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا آپ بھی اس طرف زیادہ آتے ہیں اتوار بازار کو پسند کرتے ہیں یہاں پہ کیوں آتے ہیں کہ سستا ملتا ہے یا یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے؟ نہیں ایک تو یہ کہ اتوار بازار ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ چیزیں بھی کمپیریٹیولی ٹھیک مل جاتی ہیں تازی ہوتی ہیں اور ریٹ بھی بہتر ہوتا ہے. موجودہ حالات میں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام جو غریب طبقہ ہے یا جس طرح بھی ہے اس کی خرید و فروخت کی حصص بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ جی غریب کا تو حال بہت خراب ہے بیکاز جابس ختم ہو گئی لوگوں کی کمپنیز نے لوگوں کو نکال دیا بزنس بند ہو رہے ہیں اور اکنامک جو سائیکل ہے وہ بالکل سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں آپ کا آٹو موبائل سیکٹر ہو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہو آپ کا سافٹ ویئر کا سیکٹر ہو آپ کا. وجہ کیا ہے سر کہ ہم میڈیا کے بھی دیکھ رہے ہیں سارے سیکٹرز تقریباً اس طرح ہی ہے تو یہ کیوں وجہ کیا ہے؟ اس طرف تو ہم اگر دیکھتے ہیں نیوز بڑے بڑے آ رہے ہیں حکومت کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن یہ وجہ کیا ہو سکتی؟ وجہ بڑی سمپل ہے آپ کی پالیسیز آپ کا ریلیشن شپ ود دا ورلڈ آپ کا ریلیشن شپ ٹورڈز لوگ جو انٹرنل ہیں جو پالیسی میکرز ہیں پرابلی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ نیچے باٹم لائن پہ لوگ کس طرح فیل کرتے ہیں باہر دنیا کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. بابو حضرات میجورٹی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صرف اپنے سیلری سے غرض ہے کہ مجھے سیلری مل رہی ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھائی کسی کا بزنس بیٹھ رہا ہے اٹھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے جو ٹیکسز ابھی ڈالنے شروع کر دیے ٹیکسز نے بیڑا غرق کر دیا. آپ کا جو کنسٹرکشن سیکٹر تھا وہ بالکل بیٹھ گیا. آپ کا جو بزنس سیکٹرز ہے مطلب ایکسپورٹس آپ کی دیکھ لیں وہ بالکل بیٹھ گئی ہیں. ایک طرف تو ایک انٹرنل معاملات اس وجہ سے دوسرا جو ہمارے جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ ریلیشن یہ بھی پالیسی کی وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ خراب؟ جی آپ نے بہت اعلیٰ سوال کیا. وہ پڑوسی کا تو میں بھول ہی گیا تھا. آپ پڑوسی آپ کا جو ہے بزنس افغانستان کے ساتھ صرف رائس میں آپ کا $27 ملین کا اینول جو ہے نا آپ کا اس سے زیادہ تھا اور اس دفعہ یہ تھا کہ 27% انکریز اس میں آنا تھا. ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا سیمنٹ انڈسٹری ہمارے سرل ہمارا میڈیسنز ہماری فلور آٹھا وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ ایکسپورٹ ہوتی تھی افغانستان سے کول سافٹ اسٹون ڈرائی فروٹ یہ سب کچھ آتا ڈرائی فروٹ آتا تھا آپ کا فریش فروٹ آتا تھا ایون ٹماٹر وہاں سے آتے تھے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا. ابھی ہمارے پاس وہ آئے تھے چیمبر کے جو چیئرمین تھے پشاور کے وہ کہہ رہے تھے 14,000 ٹرکس اس وقت دوسری سائڈ پہ کھڑے. آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ 14,000 ٹرک دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 5 کروڑ ایک ٹرک میں مال پڑا ہو یا 3 کروڑ کا تو اچھا آپ کی جو ہے جتنے بھی آپ کی دالیں آ رہی ہیں جیسے لوبیا ہے وہ آپ کا سنٹرل ایشیا سے آ رہا ہے تاجکستان سے آ رہا ہے اور یہ چیزیں ساری تو یہ جب سب آپ گلا دبا دیتے ہیں لوگوں کا مطلب نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. اچھا اور آپ نے حاصل کیا کیا؟ سب سے بڑی بات یہ آپ کہہ رہے ہیں جی ان کا واٹر ہم نے بند کر دیا ہے ان کے پاس لینڈ لاک کنٹری ہے. اس نے سکون سے جا کے انڈیا سے بات کر لی.
اور انڈیا کے تھرو وہ ایران میں سے ایک رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ ورلڈ بینک کا باقاعدہ افغانستان کے اتنی بری حالات، یعنی پابندی کے باوجود اس کی معیشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کی معیشت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ان کی پالیسیز ہیں، وہ فرینڈلی پالیسیز ہیں. وہاں ان کا آپ مائن اینڈ منرل سیکٹر آپ دیکھ لیں. مائن اینڈ منرل سیکٹر میں نے ابھی پتہ کرایا، وہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ ایک دفعہ جو مائنر ہے اس نے مائن ایکوائر کر لی، اس کے قریب کوئی نہیں آ سکتا. آپ ادھر جائیں اور اپنے مائنر سے پوچھیں، رستے میں جناب پہلے تو آپ کے گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ کنٹوٹے وہ سارے پہنچ جاتے ہیں، وہ ان سے جو ہے نا اپنے جھیبے بھرتے ہیں. پھر جس علاقے میں مائن ہوتی ہے وہ علاقے والے اس کو کام کرنے نہیں دوسرا سر آپ بڑا اچھا مجھے وہ ملا ہے کہ دوسرا سر اس میں کرپشن کا وہ ایلیمنٹ زیادہ نہیں، مطلب کہ وہ نہیں نظر آ رہا کہ وہاں پہ کرپشن پہ قابو ہے، چھوٹا موٹا اگر ہوتا بھی ہے. دوسرا ادھر امن و امان انہوں نے کنٹرول میں رکھا، اور دوسرا کرپشن. دو چیزوں کی وجوہات آپ کو نہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنے سخت پوزیشن میں بھی لوگ وہاں پہ سروائیول کر رہے ہیں. دیکھیں جی یہ تو ہمارے قدرت کا قانون ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں پہ انصاف ہوگا اور کرپشن نہیں ہوگی تو اکانومی جو ہے نا وہاں پہ موو کرتی ہے. آپ کا یورپ اور آپ کا یو ایس کیوں اتنا آگے جا رہا ہے؟ بیکاز انہوں نے ایک تو کرپشن کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہاں پہ نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی ہوتی ہے لیکن کنٹرولڈ ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے انشور کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو امن و امان ملے. تو اگر مجھے امن و امان ملے گا ایک ملک میں تو وہاں میں خوشی سے جاؤں گا، وہاں میں بزنس بھی کروں گا، وہاں میں پیسہ بھی لگاؤں گا. یہاں تو ہمیں اپنی جیب کا ڈر لگتا ہے کہ جناب ہم کیش ہاتھ میں لے کے نہیں چل سکتے، سارا جو ہے نا کارڈز میں اپنے پیسے لے کے چلتے ہیں. بیکاز یہاں گھر سے نکلو تو جناب ڈاکے پڑتے ہیں. تو امن و امان نہ انٹرنل ہے اور نہ باہر ہے، نہ بارڈرز پہ ہے، نہ ہمارے جو ہے نا شہروں میں ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں. آپ پالیسی سیدھی کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، انویسٹمنٹ بھی آئے گی، لوگ خوش بھی ہوں گے، لوگ اسی گورنمنٹ کو سر پہ اٹھائیں گے. جی کرنگتن کو اس دا اتوار بازار کے ہر یو چیز ملاوی گی انسان ضرورت ہر یو چیز دلته ایخوینو زکه خلک ډیر زیات راځي. اوس راغلو د پیاز ټماټرو نه دی خوا د بوټانو سایډ دی بیا کې نور هر یو چیز دلته پروت وي. نو اوس ملګري نم تپوس پکو. السلام علیکم. وعلیکم تاسو السلام. نوم؟ طاهر محمد خان. طاهر محمد کوم ځای؟ بټګرام. او دلته اسلام آباد کې پته کېږي؟ نه نن راغلم سکار میں. ښه چکر ته راغلی بیا خو به تا ته دا ډېر یونیک ځای دی. بالکل او بالکل. نو بډاګرام کې خو داسې غټ ښارونه داسې غټ بالکل او داسې غټ مارکیټونه نه وي. نو څنګه سیزونو تپوس ته وکړو بوټانو موټانو تپوس ته وکړو څه دي ولیدل؟ جره ډیر شیزونه تپوس مې وکړو خو ډیر ایکسپنسیو دي. تا خو تا سوچ کولو چې دلته کباړ بازار دی که نه موږ خو چې کباړ بازار که نه ما وی چې ارزان به وي خو ډیر ګران دي که نه. په دلته مشهور موږ خو پښتنو کې دا وي چې کباړ لګېدلی نو هلته به 500 روپۍ شپېته روپو څیز میلاویږي. خو دلته ډېر غټ غټ خلک راځي برانډډ څیزونه میلاوي. او ډیر ګران دي لکه مطلب څه ګڼې چې د بټګرام کبړیانو او د کبړیانو کې لکه دلته مې څه فرق دی؟ ډیر فرق دی پکې ډیر انټرنیشنل دی. بالکل او برانډډ شیزونه دي پکې. او چې کله ورسره خبرې وکړې نو تا ته پته ولګي چې اخوا کوي دی دومره پورې دا شوي دي تا شکل تم ګوري چې ته د اخیستو یې که نه. او بالکل بالکل لکه مطلب چې دلته پته لګي چې یاره دا کس چې دی دا د اغوستو دی او دا د نه اغوستو دی که نه. نو هغه خوا کوي چې کوم د اغوستو والی هغه رامخ کېږي. خو د 7,000 نه 8,000 نه په کته پکې سیز نشته که نه. لکه مطلب ډېر ګران ځای دی ډېر دی. نو ته څه وایې چې خلکو ته دا کم کې پیکې نه راځي بټګرام نه راځي او ته څه وایې چې دلته چکر مکر ته راشي خو خریدي دپاره بیا نه خو د عام صدر ته دې لاړ شي بل مارکیټ ته دې لاړ شي هلته به سیزونه واخلي که نه. کم از کم نوي خو به وي که نه. دا خو او څه وایې ته د حکومت پالیسي باندې چې ګراني زیاته شوه کمه شوه ته څه وایې؟ ګراني خو زیاته ده. ګراني خو لا هغسې ده. ګرانۍ کې خو څه کمې نه دی راغلی. عام کس ته خو څه قسمه څه ریلیف نه دی ملاو شوی. ګراني حق شانتي ده. او خیبر پښتونخوا حالات څنګه دي ته څه وایې چې دا وجې سیاسي وجې نه دا خراب شو څه وجې نه خراب؟ نه سیاسي څه خو سیاسي هم دی. سیاسي برکو دو جوړ توړ نه کولې نو دا حالات به نه خرابېدلل. خو عام سړی چې دی هغه ته ژوند ګران شوی دی. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ورور؟ شی برابر فوکا جی زما نوم خول خان دی او دلته په شرموټ کې زما دکان دی. نه همدغه په اتوار بازار اتوار بازار کې جی اتوار بازار نه وایه که نه. دا وګوره ښه دا خط چې میلاو شوې څه کاروبار کې څه دکان؟ سر زما شوز دکان دی پټانو دکان مې ده جی. نو دا راته ووایه چې موږ خو دلته خبره به کوله چې د اخبار نه خلک چې راځي که نه هغوی چې اتوار بازار ته لاړ شي هلته
کباړ زیات خرڅیږي دلته خو کباړ پوزیشن نه وي دلته خو چې وګورې لزر اشر کباړ چې کوم دلته برند خرڅیږي کباړ چې کوم امپورټر شیخ اخلي نو کباړ کې ورته برند ملاویږي عام کباړ خو پارځي کې پرتی دغه ته نارمل ریټ ملاویږي 1200 دا چې کوم برند شې دلته راځي بار ملک نه چې کوم برند 25000 30000 40000 25000 خو خیر نه دي خو 3000 4000 8000 10000 12000 15000 تک شته 15000 جی جی لیکن 25000 مې کوم شی ته اخلي نو هغه به تاسو به خشز ملګي تاسو وایي چې دلته تاسو راو ټیمو شو کاروبار د سر زمو خو ډیر وخت دلته وشو خو دلته سہولت زیات مطلب تاسو مارکیټ له حساب دلته شیزونه خه ملاویږي په کم پیسو ګرته ملاویږي او مناسب ریټ ملاویږي نیو اخلي لنډ ولا اخلي تاسو ملاویږي هر یو شی دې کې ملاویږي او دا راته وایي چې خلک خرید او زیات شوی دی کم شوی زیات شوی دی سر جی خرید فروخت ډیر زیات شوی دی کسٹمر خپه خوشحالي راسي او چې پارکینګ مرته ورکو خسته او مهنګي په حواله سره موږ ګورو چې مخکې زیاته وا خرید او فروخت کوو زیات مهنګي خو پیله مخ اوس هم مهنګي شته خو مهنګي خو ته پته د ټیم سره خپل ټیم سره زیاتیږي نو میرا نام شرجیل ہے جی اسلام آباد کا شہری ہوں شرجیل صاحب یہ بتائیں آپ بھی اتوار بازار یا یہ جو اتوار بازار ہے ابھی تو 3 دن منگل بازار بھی ہو گیا جمعہ بازار بھی ہو گیا اس طرف ہر وقت آتے ہیں یا خرید و فروخت کے لیے آپ خصوص اس طرف آتے ہیں میں تو جی بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں لیکن یہاں آتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً ریٹس مارکیٹ کے مقابلے میں اچھے ہوتے ہیں چیز بھی اگر آپ خود سلیکٹ کر لیں تو چیز بھی اچھی مل جاتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں جو جس طرح کی پالیسیاں چل رہی ہے یا جو جس طرح کے عوام اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ تو روز بروز پریشان ہوتے جا رہے ہیں لیکن حکومت کے دعوے الگ ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں یا ہمیں بتایا جا رہا ہے تو آپ کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں آپ اپنی روٹین میں کس طرح سر دیکھیے بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو میکرو اکنامکس کے حکومت انڈیکیٹر کہتی ہے بہت اچھے چل رہے ہیں لیکن مائکرو اور جو عام انسان کی پرچیز پاور اس کی بات کی جائے تو اس میں عوام خاصی مشکل میں ہے اور اس کی داد رسی کی بڑی سخت ضرورت ہے اس کی وجہ کیا ہے سیاسی بحران ہے یا پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں کیا وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر میری ناقص رائے میں تو پالیسیز بھی ہیں اور انسٹیبلٹی پولیٹیکل اس طرح نہیں ہے لیکن کچھ پارٹیز اور کچھ باہر کی پاورز پاکستان کے بارے میں بڑے نیگیٹو پرچیز وہ پورٹرے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے آخری بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی تو چیزیں مہنگی ہم خود ہی کرتے ہیں ہم خود ہی شارٹ کرتے ہیں ہمیں خود بھی وہ ہے یہ تو قرآن میں بھی ثابت ہے حدیثوں میں بھی ہے کہ جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کی اس پہ عوام حکم جی یہ صحیح حدیث ہے بالکل آپ نے صحیح فرمایا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم خود ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ حکمران ہیں تو پھر یہی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ لیکن معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا دوسرے جو اس طرح کے معاملات آ گئے تو اس وجہ سے معاشرے میں اصلاح کرنا کس طرح ممکن ہو جائے گا کیا ہوگا اس سر بنیادی جو ہے نا قانون سازی آپ جتنی اچھی کر لیں جب تک آپ قوم کی تربیت نہیں کریں گے نا جیسے ایک پچھلے دنوں ہم نے ایک خبر دیکھی کہ جج صاحب کے بیٹے کی صلح ہو گئی تو انگلینڈ کے ایک جوڑے کو آسٹریلیا میں ایک ڈرنک لڑکی نے مارا اس نے کنفیس بھی کیا اس کو 4 سال کی قید ہوئی جبکہ اس کی عوام وہاں کی آسٹریلیا کی کہتی ہے یہ کم سزا ہے تو ہمیں اپنے قوانین اچھے ہیں ہمیں ان کا صحیح جو ہے نفاذ کرنا پڑے گا اور دوسرا ہمیں اپنے اوپر بھی نفاذ کرنا پڑے گا کہ اگر میں جج صاحب کی جگہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کو خود قانون کے لیے پیش کرتا تو جب تک ہم اس یہی چیزیں ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پھر اس وجہ سے معاشرے میں یہ جو بگاڑ ہے یا یہ ہے یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے جب تک سر بڑوں سے وہ کہتے ہیں نا کمٹمنٹ آلویز اسٹارٹس فرام دی ٹاپ جب تک اوپر سے قانون کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہوگی نیچے جب لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر ماورائے قانون لوگ کرتے ہیں حرکتیں تو پھر سب اپنے لیے شارٹ کٹ تلاش. اچھا آپ کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جو قانون سازی ہوتی ہے یہ جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے لیے قانون سازی بناتے ہیں یہ عوام کے لیے کم اپنے لیے زیادہ سوچتے ہیں؟ دیکھیے وہ اگر فائنینشیل میٹرز کو دیکھیں اپنے کیپٹل گینز کو دیکھیں تو یہ سب اپنے لیے زیادہ سوچتے ہیں کیونکہ عام انسان کے لیے اگر ہم سوچیں تو ہمیں سب کو برابر سہولیات دینی چاہیے چاہے وہ بچہ اسکردو میں ہو چاہے وہ اسلام آباد میں ہو چاہے سکھر میں ہو سب کو ایک جیسی اسکولنگ آپ دیں سب کو ایک جیسا تعلیم کا معیار دیں سب کو ایک جیسی میڈیکل کی فیسلٹیز دیں سب کو ایک جیسی سہولیات دیں تو پھر فائدہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنم دے مانم محمد نور ده. محمد نور کم زه زه د کوټې لورلای
نورلهي ماشاءالله دلته نورلهي خلک کم بزنس کوي او دلته ډیر دا ښه خبره ده چې یار بزنس طرف ته نوجوانانو فکر شي توجه شي نو څه ګڼې دلته څومره ټایم وشو تاسو بزنس کوئ او نور ملګرو ته څه مشوره ورکوئ؟ سرجي دلته خو زمونږ تقریبا 15-20 کالونه دا کاروبار کوو. زبردست. او نو څنګه کاروبار ښه روان دی؟ کاروبار ماشاءالله ښه روان دی. او څه وایي چې د تاسو نورلهي دغه سیټو کې امن او امان به څنګه راځي چې داسې شي؟ بس امن امان خو به خپله راولو پوه شي. او نو ته څه وایې چې دې وخت کې پالیسیانې ښې روانې دي یا مهنګایي کمه ده خلک خرید زیات کوي؟ مهنګایي خو چې ورته وګورې مهنګایي کمه ده مخکیني دور نه. اوس دا وګوره بوټا موږ سره 1200 روپۍ کې دی. دا خو چینه نه راغلي دي. چینه والا و دې کې بعض دی نه امپورټډ شیان خو امپورټنټ والا خو دا 10,000 20,000 خبره کېږي 1500-2000 پورې ښه شی میلاویږي. ځکه دې خوا خلک زیات راځي. خلک او زیات راځي. دا سسته بازار دی که نه هر سړی ورته راځي کوشش کوي چې دلته شی ارزان میلاویږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دې دی او کوم ځای؟ نورسید مجید باجوړه. باجوړه. څه وایې دې خوا د اتوار بازار پر خلک ډېر زیات دې خوا مخولې کوي؟ نو بس یو خبره دا ده چې دلته تقریبا د نورو بازارونو نه 50% شیزونه ارزان میلاویږي. ځکه خلک روخ ده. بیا خو دې وخت کې څه وایي ته مهنګایي څومره تخطي ده مهنګایي وجې نه خلک د رش کم شوی دی څه دي ستاسو؟ صحیح خبره ته وکړو نن 2 کاله مخکې و چې موږ یو بوټ په 100 روپۍ راوړو نو اوس یې په 2000 راوړو. تقریبا نیم په نیمه ګراني ده نو. او د حکومت په حوالې سره کومې دعوې دي د څه دي چې دا خو مهنګایي کمه شوه اوس حالات ټیک شو نو ته وایې چې نه مهنګایي نه ده ټیک شوې؟ ټول یو شان ته حکومتونه دي. چې کوم راځي پاک اندازه ده صرف غریب دی ټول په عوام غریب ته دغه نشته دی ریلیف نشته دی چې کوم مالداره دی هغه پسې نور هم مالداره کېږي چمړه زمونږ وباسي. وعلیکم کوم ځای؟ باجوړ جی. باجوړ. نو څومره ټایم وشو دلته اسلام آباد کې دا کاروبار؟ یاره جی 15-20 ساله مو شو دلته کې. 15 کاله؟ نو څنګه دلته کاروبار مې ښه روان دی حالات ښه دي باجوړ حالات څنګه دي؟ بس ان شاء الله ټول ملک حالات ښه دي او دلته هم حالات ښه دي جی. لکه ته خوشحاله یې؟ بس خانجي چې امني موږ پکې خوشحاله یو. نو باجوړ کې امن شته؟ بس سره گزاره کوي جی. نه زه ته بیخي زی نه ورته. نه زو راځو جی. نو څه وایي موجوده حالاتو کې ته خوشحاله یې ځکه ډېر خلک اوس موږ بهتري راشي ښه خبره ده. اوس به بهتري راځي؟ او ان شاء الله حکومت نه زموږ دغه توقع ده چې الله به بهتري راولي. زه مهرباني ډېره شکریه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ محمد هارون. کوم ځای؟ د کوټې. کوټې بلوچستان. دلته اسلام آباد کې پاتې کېږي که چکر ته؟ نه دلته پنډۍ کې پاتې کېږم. څنګه دلته خریداري ته چې تاسو دلته راځئ پنډۍ نه دومره غټ غټ مارکیټونه پرېږدي دلته څه له راځئ؟ یاره بس دلته اکثره راځو بس خریداري هم دلته کوو څه ارزاني هم وي نور مارکیټونه مالونه دلته مطلب ریټ څه کم میلاویږي نو له هغې وجې هم راځو بس دلته خریداري کوو. دې وخت کې ته څه ګورې چې د حکومت کمې دعوې دي هغې مطابق معیشت ښه شوی دی تاسو ژوند ښه شوی دی او که نه خرابېږي لږ؟ معیشت خو کم کاروبارونه چې دي زمونږ بالکل په خرابېدو دي ښه والی نشته کې ورځ په ورځ خرابېږي کمې زیاتېږي نه. څنګه بلوچستان حالات څنګه دي تاسو بلوچستان حالات خو دي تاسو وینئ هغه بالکل روزانه دماکي دي جنګونه دي بالکل حالات صحیح نه دي هلته. نو تاسو څه نظر دی چې دې وخت کې د حکومت پالیسیانو وجه ده څه وجه کیدای شي چې یاره پکار دی چې حکومت خپلې پالیسیانې بدلې کړي په دا طریقه نشي سره چلېدی دا ملک. هغه چې کم بیلټ دی بلوچستان والا هغه ډېر ناراضه دي پکار دی چې د مذاکرات یوه لار وباسي. څه وایي چې د افغانستان لارې بند شوي دي وجې نه هغې وجې هم ډېر غټ فرق پرېوتی دی چې هغه لارې بندې دي هم تقریبا تجارت ډېر کم سوی دی. او بل دا چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ډېر زیات افیکټ شوي دي وخت کې په دې کې خو یاره زموږ دا نظر دی چې اثر ټول په پښتنو باندې دی که کې پی کې کې دی که بلوچستان کې دی اثر ټول په پښتنو باندې دی. هغه بره کاروبار ټول پښتانو کولو لیکن هغه بالکل ختم شو تباه شو. اوس د کې څه ګڼئ چې دا سیاسي عدم استحکام دی یا نور څه وجوهات کې دي؟ یار ګورمنټ د په خپلو پالیسیانو باندې نظرثاني وکړي مذاکرات یې وکړي دا خو یو اسلامي ملک دی له 50 کلو موږ هغې ته ورور وایو نو په کار دی چې د رورۍ مجلس ورسره وکړي نه د جنګ او د زبردستۍ
مننه جی ګرانو کتونکو تاسو زموږ نننی پروګرام کیپټل ډیری کې موږ کوشش دا و چې یو خو تاسو ته دغه اتوار بازار روخو خو موسم یخ شوی دی د دې خوا خلکو رجحان ولې دې خوا جوړیږي چې دلته کې لږ ارزان ورته څه میلاو شي بل طرف ته تاسو ولیدل د خلکو ویوز ولیدل چې دې وخت کې موجوده وخت کې چې کوم حالات دي حکومت دعوی په خپل ځای خو خلک کم غریب یا د درمیانه طبقه خلک دي هغه وایي چې موږ پریشانیانې ورځ په بړه بله زیاتیږي او کمیږي نه وجه مختلف خی تاسو به خپل رای لیدلی هم وي خو موږ تاسو خول چې دې وخت کې معاشي صورتحال باندې خلک څه وایي او عام چې کوم دغه حالات روان دي په حالاتو څه وایي تاسو به یقینا دا پروګرام خوښوي نو یو پروګرام سره به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم ما تر هغه ساعتې پر غواړم تاسو نه عزت الله په امان